ایوان اقتدار و سیاست میں کھیلے جانے والا ہولناک کھیل۔ ہر کھلاڑی اپنی بازی جیت لینا چاہتا تھا۔ ماضی اور حال کے درمیان معلق ایک شخص کی زندگی کے گم گشتہ اوراق۔ مصنف سلیم فاروقی۔ حسب معمول صبح 6 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سب سے پہلے بابی ٹریپ نکالا اور تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ اب اسے کسی اچھی اور مضبوط انجن والی گاڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے گاڑیوں کے شو روم سے ٹویوٹا کی ڈبل کیبن پک اپ خریدی۔ وہ موجودہ سال ہی کا ماڈل تھا۔ گاڑی بہت کم چلی ہوئی تھی۔ خاور کو اس کی رفتار، روڈ گرپ اور بریک پسند آئے تھے۔ گاڑی اس نے شہزاد خان کے نام سے خریدی تھی۔ کراچی میں شہزاد خان ہی کے نام سے اس کا بنگلہ بھی موجود تھا۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء، پانی کی بوتلیں اور دیگر ضروری چیزیں لیں، جن میں ایک فرسٹ ایڈ کٹ بھی شامل تھی۔ پھر وہ کراچی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسلحہ اور کرنسی کا بیگ اس نے پیسنجر سیٹ کے پائیدان میں رکھ دیا۔ اس نے صرف ایک ماؤزر اور چند میگزینز نکالے تھے۔ اس ماؤزر پر سائلنسر بھی فٹ تھا۔ وہ اس کے نزدیک ڈرائیونگ سیٹ پر رکھا تھا۔ اسے وہ پلک جھپکتے میں نکال سکتا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر اسلحے کا بیگ سیٹ کے نیچے خانے میں رکھ دیا۔ اس قسم کا خانہ ہر گاڑی میں نہیں ہوتا، لیکن اس میں تھا۔ وہ بغیر رکے سپہر 4 بجے تک ملتان پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے یاد آیا کہ ملتان میں بھی اس کے پاس ایک بنگلہ تھا، شجاعت گردیزی کے نام سے۔ وہ ملتان کی پوش آبادی تھی۔ ارد گرد گیلانی، قریشی اور گردیزی آباد تھے۔ پہلے اس نے اپنے بنگلے کا ایک چکر لگایا کہ کہیں اس سے پہلے اس کے دشمن تو نہیں پہنچ گئے۔ گاڑی محفوظ جگہ پارک کرنے کے بعد وہ محتاط انداز میں بنگلے میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ کسی طرف سے اس پر بے آواز فائر ہوا اور گولی اس کے سر سے گزرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ خاور پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور اپنا ماؤزر نکال لیا۔ پورچ کے سامنے لون تھا اور ڈم ڈم کی باڑ تھی۔ وہ کلابازی کھا کر باڑ کے پیچھے چلا گیا۔ اسی وقت اس پر دوسرا فائر ہوا، لیکن وہ اس فائر سے بھی بچ گیا۔ خاور سمجھ گیا کہ حملہ آور ایک ہی ہے، ورنہ اب تک اس پر کئی فائر ہو چکے ہوتے اور وہ زخمی یا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ وہ باڑ کی اوٹ میں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ اچانک اسے برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے کسی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ وہ شخص ذرا بھی حرکت کرتا تو خاور اس پر فائر کر دیتا۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ سر باہر نکالا اور فوراً ہی ستون کے پیچھے دپک گیا۔ خاور نے بڑا سا ایک پتھر اٹھایا اور اسے ستون کی طرف اچھال دیا۔ پتھر کی پرشور آواز حملہ آور کو بوکھلا کر باہر نکلا۔ خاور نے فوراً نشانہ لے کر اس پر فائر کر دیا۔ ٹھک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ خاور کو حملہ آور کی کربناک چیخ بھی سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ حملہ آور ہلاک ہو چکا ہے۔ وہ اس قسم کی آوازیں اس سے پہلے بھی سن چکا تھا۔ وہ جھکا جھکا برآمدے کی طرف دوڑا۔ وہ اب بھی محتاط تھا کہ کہیں کوئی دوسرا آدمی بھی موجود نہ ہو۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا۔ دوسرا آدمی موجود ہوتا تو اپنے ساتھی کی چیخ سن کر ضرور باہر آتا۔ خاور محتاط انداز میں برآمدے تک پہنچا۔ وہاں اس شخص کا جسم غیر فطری انداز میں پڑا ہوا تھا۔ گولی اس کے حلق میں لگی تھی اور گردن سے پار ہو گئی تھی۔ وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ خون اس کے جسم سے نکل کر برآمدے کے فرش پر جمع ہو رہا تھا۔ بنگلے کا دروازہ بند تھا۔ شاید حملہ آور کے پاس چابی نہیں تھی۔ وہ صرف وہاں کی نگرانی کر رہا تھا اور خاور کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں بھی خاور نے ایک مخصوص گملے کے نیچے ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور دروازہ کھول لیا۔ وہ دروازہ کھول کر چند لمحے تک محتاط انداز میں اندر کی سنگن لیتا رہا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا سیف کی طرف بڑھا تھا اور بہت تیزی سے اسے کھول لیا۔ وہاں بھی سیف میں اسلحہ، کرنسی نوٹ اور سونے کے بسکٹ تھے۔ اسے اسلحہ تو اسی طرح چھوڑ دیا، لیکن کرنسی نوٹ اور سونا ایک بیگ میں بھر کر باہر نکلا۔ وہاں سے وہ اپنی گاڑی تک پہنچا اور ملتان میں قیام کا ارادہ ملتوی کر کے برق رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر رحیم یار خان کے ایک ڈھابا نما ہوٹل پر رکا۔ وہاں اس نے کھانا کھایا، چائے پی اور وہاں پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹ کر کچھ دیر کمر سیدھی کی تو اسے نیند آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی اس کے سر پر کھڑا تھا۔ دوسرے ٹرک ڈرائیوروں کے ہنسی مذاق اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خاور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی وہ کھلا گیا اور وہاں سے ایک دم بھاگ گیا۔ خاور نے اپنی جیبوں کا جائزہ لیا۔ ہر چیز موجود تھی۔ وہ شاید کوئی چور تھا۔ اگر خاور کے دشمنوں میں سے ہوتا تو کھڑے ہونے کی بجائے ایک گولی اس کی کھوپڑی میں اتار کے وہاں سے بھاگتا۔ خاور نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ 1 گھنٹے سے کچھ زائد عرصے تک سوتا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اس نے بیگ سے سم کارڈز والا پاؤچ نکالا اور ایک مقامی کارڈ نکال کر سیل فون میں لگایا اور نمبر ڈائل کر کے بولا، ہیلو چوہے، تو اپنے بل میں بیٹھا رہے،
اور اپنے آدمیوں کو مرواتا رہے۔ تیرا ایک اور الو کا پٹھا ملتان میں گدیزی کے بنگلے میں پڑا ہے، اس کی لاش اٹھوا لے۔ دیکھ خاور، تو بہت پچھتائے گا۔ میں نے ابھی اپنے آدمیوں کو تیرے گاؤں کی طرف بھیجا ہے، اب تو اپنی چہیتی محبوبہ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ آواز آئی۔ مجھے تجھ سے اسی قسم کی گھٹیا حرکت کی توقع تھی۔ میں بھی گاؤں پہنچا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کس میں دم ہے جو نینا کو وہاں سے اٹھا سکے۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پہلے کی طرح سم نکال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں پھینکا اور دوسرے موبائل سے ساجد کا نمبر ملایا۔ سلسلہ ملنے پر وہ بولا، ہاں ساجد، کہاں ہو؟ میں بھی نینا کو لے کر نکلا ہوں، ساجد نے جواب دیا۔ محتاط ہو کر جانا، میرے دشمن بھی گاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تمہیں تو پہچانتے نہیں ہیں، نینا کو پہچانتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ وہ نینا کو دیکھ نہ پائیں۔ تم پریشان مت ہو، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، ساجد نے جواب دیا۔ خاور نے مطمئن ہو کر گاڑی ہائی وے پر ڈال دی۔ باس حسب معمول میز کے سرے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں بھی کئی افراد بیٹھے تھے، ان میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی تھی۔ باس نے غرا کر کہا، تم لوگ ایک آدمی کو نہیں پکڑ سکتے تو دوسرے کام کیا کرو گے؟ باس نے کہا۔ باس، آپ جانتے ہیں کہ وہ، ایک نے کہنا چاہا۔ میں اسے بھی جانتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی۔ وہ کوئی ماورائی انسان نہیں ہے جو تم لوگوں کے ہاتھ نہیں آ رہا اور ہمارے قیمتی لوگوں کو ختم کر رہا ہے۔ جانتے ہو ایک ممبر پر کتنی لاگت آتی ہے؟ باس نے کہا۔ جانتا ہوں باس، دائیں جانب بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ وہ وکرم تھا۔ اب ایک ہی حل ہے اسے پکڑنے کا، باس نے کہا۔ تم لوگ اس کی محبوبہ کو یہاں پر اٹھا لو، وہ اسی طرح تمہارے قابو آ سکتا ہے۔ ویسے تو تم اسے پکڑنے سے رہے، باس بولا۔ باس، اس نے آخری بار لاہور سے کال کی تھی، میں نے وہ کال ٹریس کر لی ہے، لیکن اب اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، وکرم بولا۔ تم سب ناکارہ ہو، باس گرایا، اور اس نے آخری بار لاہور سے نہیں بلکہ ملتان سے کال کی تھی۔ میں اسے بلف سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے ملتان میں واقعی ہمارے ایک انتہائی قیمتی آدمی کو ہلاک بھی کر دیا ہے، باس گرا کر بولا۔ اب وہ کس طرف گیا ہے؟ وکرم نے پوچھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ باس دھاڑ کر بولا۔ لگتا ہے مجھے خود ہی میدان میں آنا پڑے گا، باس چند لمحے توقف کے بعد پھر بولا۔ وہ اس وقت اپنے گاؤں کی طرف گیا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اگر وہ ہم لوگوں سے پہلے گاؤں پہنچ گیا تو پھر اسے پکڑنا ناممکن ہو جائے گا، باس نے کہا۔ اس کے گاؤں کی طرف ہمارے 10 بہترین آدمی گئے ہیں، بائیں جانے بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا۔ ان میں سے ایک آدمی 10 پر بھاری ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ لوگ 2 اور 2 سے پہلے گاؤں پہنچ جائیں، باس نے کہا۔ باس، کیا میں بھی اس کے گاؤں چلا جاؤں؟ وکرم نے پوچھا۔ تم وہاں جا کر کیا تیر مار لوگے؟ باس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم یہیں کے معاملات دیکھو۔ پھر باس چونک کر بولا، اب ہمیں اپنے تمام مشن کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنا ہوں گے۔ کراچی کے لیے ہمارے آدمی نکل چکے ہیں، انہیں واپس بلانا بہت مشکل ہے، وکرم بولا۔ ہاں، اب ان لوگوں کو روکنا بہت مشکل ہے، تو پھر انہیں کور دینے کے لیے یہاں سے مزید لوگوں کو روانہ کرو۔ وہ لوگ خاص طور پر 202 کا خیال رکھیں، باس فکرمند لہجے میں بولا۔ اوکے باس، دائیں جانے بیٹھے ہوئے غیر ملکی نے کہا۔ میں بھی سب کو الرٹ کر دیتا ہوں۔ ساجد اس وقت گاؤں سے نکل چکا تھا جب باس کے آدمیوں کا اس سے ٹکراؤ ہوا۔ ساجد اس وقت پنجاب کے روایتی جاگیردار کے روپ میں تھا، ترے دار پگڑی، بوسکی کا کرتا اور گھیر والی لٹھے کی شلوار۔ باس کے آدمی ایک پجارو اور ایک ٹویوٹا ہارڈ ٹاپ جیپ میں بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے ساجد کو دیکھا لیکن اسے نظر انداز کرتے ہوئے گزر گئے۔ ساجد کو خود بھی علم نہ تھا کہ یہ باس کے آدمی ہیں۔ وہ وہاں سے جی ٹی روڈ پر چڑھا اور برق رفتاری سے گاڑی دوڑانے لگا۔ ایسی کیا آفت آ گئی ہے ساجد؟ نینا نے پوچھا۔ تم نے مجھ سے چلنے کو کہا اور خاور کا نام لیا تو میں فوراً تیار ہو گئی، لیکن خاور خود کہاں ہے؟ نینا نے پوچھا۔ وہ ہمیں کراچی میں ملے گا، ابھی کچھ دیر پہلے اس سے بات ہوئی تھی، ساجد نے کہا۔ وہ کال خاور کی تھی؟ نینا نے پوچھا۔ ہاں، وہ خاور کی کال تھی، ساجد نے جواب دیا۔ تم دونوں نہ جانے کن چکروں میں ہو، نینا نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا بھی ہے۔ میرے ابا جی اور بھائی کیا سوچیں گے کہ نینا ساجد کے ساتھ فرار ہو گئی؟ نینا بولی۔ فضول باتیں مت کرو نینا، انہیں کیا علم غیب ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے؟ ساجد نے کہا۔ مجھے گاؤں کے 2-3 لوگوں نے تمہارے ساتھ جاتے دیکھا ہے، اب تک تمہیں تلاش شروع بھی ہو چکی ہوگی، ممکن ہے وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں، نینا نے کہا۔ آنے دو، ساجد بھنا کر بولا۔ میں ان سے بھی نپٹ لوں گا، ساجد نے کہا۔ خالی ہاتھ؟ تم تو اپنی جان سے جاؤ گے، وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، نینا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نینا، اگر تم اتنی ہی خوفزدہ ہو تو تمہیں واپس گاؤں لے چلتا ہوں۔ تم سارا الزام مجھ پر لگا دینا کہ ساجد مجھے دھوکے سے گاڑی میں بٹھا کر لے کر بھاگا تھا، میں اسے گن پوائنٹ پر واپس لے کر آئی ہوں، میں تمہیں گن بھی دے دیتا ہوں۔ ساجد کا لہجہ تلخ تھا۔
دیکھو ساجد، اگر مجھے واپس ہی جانا ہوتا تو گاؤں سے نکلتے ہی تمہیں روکتی. اب جو ہونا ہے ہونے دو، میں واپس نہیں جاؤں گی، نینا نے کہا. پھر ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا. نینا کو خاور کا خیال آیا تو ماضی کے بہت سے ورق اس کے سامنے واہ ہوتے چلے گئے. دیکھو بیٹا، اپنی زمین تو بہت پہلے بھائی جی نے مجھے فروخت کر دی تھی، نینا کے باپ نے خاور سے کہا. چاچا جی، ابا جی نے مجھے یا اماں کو تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، خاور نے کہا. اوئے، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خاور کا چاچا بفر کر بولا. میرے پاس زمین کے پکے کاغذات موجود ہیں. اوئے، ویسے تو تمہاری یہ چھوٹی حویلی بھی میرے نام ہے، لیکن تم لوگ اس میں رہ سکتے ہو. لیکن چاچا جی، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، خاور نے کہا. اوئے، تو نے 14 جماعتیں پاس کر تو لی ہیں، اب اور کتنا پڑے گا؟ اب تو کوئی کام کاج کر. تجھے فوج میں جانے کا شوق ہے نا، تو فوج میں چلا جا، چاچا نے کہا. جی چاچا جی، خاور نے کہا اور چاچا کے گھر سے مایوس ہو کر اٹھایا. نینا نے اسے مایوس اور دل گرفتہ دیکھا تو دل محسوس کر رہ گئی. وہ بچپن سے خاور کے ساتھ منسوب تھی، یوں بھی وہ خاور کو بہت پسند کرتی تھی. خاور بھی اس کا دیوانہ تھا. دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہ سکتے تھے. شام کو خاور نے ماں سے کہا، اماں، تم جا کر چاچا جی سے میری اور نینا کی شادی کی بات کرو. ہم اب اس گاؤں میں نہیں رہیں گے، یہاں اب ہمارا کیا ہے؟ میں تمہیں اور نینا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا. یہ بات دروازے پر کھڑی نینا نے بھی سنی تھی. وہ وہیں سے بولی، چاچی، آج تم نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ تو کیا کھائے گی بیٹی؟ میں بھی بنا دیتی ہوں، ماں نے کہا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی. نینا خاور کے پاس چلی آئی اور بولی، اچھا، تو جناب یہاں سے شہر جانا چاہتے ہیں؟ اور میں کر بھی کہہ سکتا ہوں نینا، خاور نے منہ بنا کر کہا. میری پوری زمین تو تمہارے باپ نے ہتھیا لی ہے، اب یہاں میرے لیے کیا ہے؟ خاور بولا. میں تو ہوں، نینا نے کہا. تم نے سن تو لیا ہے کہ میں نے اماں سے ابھی کیا کہا ہے؟ خاور ہنس کر بولا. خاور، نینا اچانک سنجیدہ ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ ابا جی اور بھائی جی اب یہ رشتہ نہیں کریں گے، نینا نے کہا. نہیں تو نہ صحیح، خاور نے بے نیازی سے کہا. لڑکیاں بہت، میں شہر جا کر کسی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کر لوں گا، خاور بولا. تو میرے بغیر گاؤں سے جا کر تو دکھاؤ، نینا تنگ کر بولی. میں اسی وقت اپنی جان دے دوں گی. اس کی نوبت نہیں آئے گی پاگل لڑکی، میں تجھے بھگا کر لے جاؤں گا، خاور نے کہا. شکل دیکھیے اپنی، بڑا آیا بھگانے والا، نینا جھینپ کر بولی. رات کو خاور کی ماں نینا کے رشتے کے لیے گئی تو نینا کے باپ اور بھائیوں نے صاف انکار کر دیا. بھائی جی، تم یہ بھی بھول گئے کہ نینا خاور کی بچپن کی منگ ہے، ماں نے کہا. یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں بھابھی، یہ نیا زمانہ ہے. میری نینا 12 جماعتیں پاس ہے، میں اسے کسی نکمہ کے حوالے تو نہیں کر سکتا، چاچا نے کہا. میرا بیٹا بھی تو 14 جماعتیں پاس ہے، اور ماں نے کہنا چاہا. بھابھی، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، نینا کے باپ نے سرد لہجے میں کہا. رات میں نینا بوکھلائی ہوئی خاور کے گھر پہنچی اور اس سے بولی، خاور، تم یہاں سے کہیں چلے جاؤ، ابا جی اور بھائی تمہاری جان کے دشمن ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ تم اپنی زمین کے لیے ان پر مقدمہ کر سکتے ہو. ان کے پاس جھوٹے کاغذ ہیں، پھر نہ جانے کیسے اور کیوں انہیں یہ شبہ ہو گیا ہے کہ ملک سرور تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے واسطے تم ابھی یہاں سے نکل جاؤ، جاؤ جلدی کرو، وہ لوگ تمہیں آج ہی رات ختم کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، نینا نے کہا. لیکن نینا، اماں، تم چاچی کی فکر مت کرو، ان کی دیکھ بھال کے لیے میں یہاں موجود ہوں نا، بس تم نکل جاؤ، نینا نے کہا. میرا انتظار کرو گی؟ خاور نے پوچھا. آخری سانس تک، نینا نے پرعزم لہجے میں کہا تھا. اور اس رات خاور گاؤں سے نکل گیا تھا. نینا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ساجد نے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی. کیا ہوا نینا؟ اگر تمہیں واقعی پچھتاوا ہے تو میں اب بھی تمہیں واپس گاؤں چھوڑ سکتا ہوں، ساجد نے پوچھا. نینا روتے روتے ہنسنے لگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے ساجد، اس نے کہا. مجھے کچھ یاد آ گیا تھا. وہ دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کرنے والا تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی. دوسری طرف اس کا دوست شفیق تھا. صرف شفیق کو اس بات کا علم تھا کہ نینا ساجد کے ساتھ گئی ہے. ساجد نے سیل فون کان سے لگا کر کہا، ہاں بھائی، خیریت؟ خیریت نہیں ہے ساجد، شفیق کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی. کیا ہوا یار، کھل کر بتاؤ، ساجد بولا. یار، کچھ لوگ چودھری نصیر کے گھر آئے تھے، انہوں نے نصیر اور اس کے دونوں بیٹوں کو ہلاک کر دیا. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کارروائی خاور نے کی ہے، کیونکہ نینا کا کوئی پتہ نہیں ہے. پولیس کو اس کی لاش بھی نہیں ملی. پولیس کا خیال ہے کہ خاور کچھ لوگوں کے ساتھ گاؤں آیا، نینا کے باپ اور بھائیوں کو ہلاک کیا اور نینا کو لے کر فرار ہو گیا، شفیق نے کہا. چلو یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہوا. پھر وہ بولا، اماں جی کا خیال رکھنا، میں 1 ہفتے میں واپس لوٹ آؤں گا، ساجد نے کہا. اس نے سلسلہ منقطع کیا تو نینا بولی، کس کی کال تھی ساجد؟ شفیق کی کال تھی.
بتا رہا تھا کہ تمہارے ابا جی اور بھائی ہمارے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ نینا کو حقیقت نہیں بتلانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ بات نینا کو خاور کے حوالے کرنے کے بعد بتائے گا۔ تو آ جائیں، میں جیتے جی تو ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، نینا نے کہا۔ وہ جیتے جی لے بھی نہیں جائیں گے، ساجد نے کہا۔ تم لوگوں کی خاطر میں بھی مارا جاؤں گا۔ ابھی تو بہت دعوے کر رہے تھے، اب ساری شیخی دھری کی دھری رہ گئی، نینا ہنس کر بولی۔ ایسی بات نہیں ہے نینا، مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ تمہارے ابا جی اور بھائی میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، ساجد نے کہا۔ نینا نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ چند لمحے تک خاموش رہی، پھر وہ نارمل انداز میں بولی، اچھا تم گاڑی تو چلاؤ، ہر وقت مرنے مارنے کی باتیں کرتے رہتے ہو، نینا نے کہا، اور ساجد نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ باس غصے میں بری طرح بپھرا ہوا تھا۔ اس کے آدمی گاؤں سے خالی ہاتھ واپس آ گئے تھے۔ اس کے آدمی اس کے سامنے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ باس نے اس دفعہ انہیں بیٹھنے کی اجازت بھی نہ دی۔ وہ بپھر کر بولا، تم سب نکمے ہو، تم سے ایک آدمی نہیں پکڑا جاتا؟ ایک آدمی؟ باس، وہ ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر لڑکی کو لے گیا تھا، ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بکواس مت کرو، باس اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ میں تم سب کی بلیک وارنٹ نکال دوں گا۔ ایک موقع دے دیں باس، وکرم نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، باس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری تو اس سے جان جاتی ہے، ایک کیا تمہیں 10 موقع بھی دوں تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک کتنے موقع ملے ہیں، وہ ابھی تک یوں ہی آزاد گھوم رہا ہے۔ تم لوگوں سے کچھ ہونے والا نہیں، مجھے کچھ اور ہی بندوبست کرنا ہوگا۔ دفعہ ہو جاؤ تم سب، وہ پھر سے دھاڑا۔ وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنے سیل فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا اور بولا، ہیلو ایڈی، تم کہاں ہو؟ تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچو، اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی لیتے آنا، باقی معاملات یہاں پر طے کریں گے، گڈ لک۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ ہیلو مائیکل، باس نے گرم جوشی سے کہا۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ نووارد نے پوچھا۔ اس کا سر انڈے کی طرح شفاف اور سفید تھا، سیاہ سوٹ پر سفید سر الگ سے نظر آ رہا تھا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ گنجے نے پوچھا۔ ہاں یار، وہ خاور دردے سر بنا ہوا ہے، ابھی تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا، باس نے کہا۔ یہ تو بہت خطرناک ہے، اگر وہ حکومت کے پاس چلا گیا تو ہمارا اس ملک میں رہنا دوبھر ہو جائے گا اور تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، گنجا بولا۔ میں نے دنیا کے خوفناک دہشت گرد ایڈی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی کو پاتال سے ڈھونڈ کر بھی ختم کر دیتے ہیں، باس نے کہا۔ تم جلد بازی کر گئے، ان سے بھی زیادہ خوفناک لوگ میرے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ برڈ کا نام سنا ہے کبھی؟ گنجا بولا۔ انڈر ورلڈ میں برڈ کو کون نہیں جانتا، وہ کب آیا؟ باس نے چونک کر بولا۔ اسے بھی میں نے اپنے کام سے بلوایا تھا، گنجے نے کہا۔ تم برڈ کو میرے پاس بھیج دو، باس نے کہا۔ میں اسے بھی بلا لیتا ہوں، ہوٹل کی لابی میں موجود ہے، گنجے نے کہا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک دے کر خوفناک شکل کا ایک نیگرو اندر داخل ہو گیا۔ یس باس، باس نے اسے خاور کے بارے میں بتایا تو اس نے کھرکھراتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ یہی تو معلوم کرنا ہے، اگر یہ معلوم ہوتا تو میرے آدمی اسے اب تک ختم کر چکے ہوتے، باس نے کہا۔ اس کی کوئی تصویر؟ برڈ نے پھر کھرکھراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں تصویر ہے، باس نے کہا اور اپنی دراز سے ایک DVD نکال کر کمپیوٹر میں لگا دی۔ دوسرے ہی لمحے مانیٹر پر خاور کی تصویر ابھر گئی۔ وہ خاور کی مختلف تصویریں تھیں۔ یہ دراز قد آدمی ہے، اپنے رنگ روپ سے ایرانی یا ترک لگتا ہے، لیکن پاکستانی ہے۔ رسٹ واچ بائیں کے بجائے دائیں کلائی میں پہنتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتے وقت صرف دایاں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھتا ہے، باس نے کہا۔ اسے آخری بار کہاں دیکھا گیا تھا سر؟ برڈ نے پوچھا۔ آخری بار اسے ملتان میں دیکھا گیا تھا، پھر یہ ایبٹ آباد کے ایک گاؤں میں گیا، لیکن وہاں اسے کسی نے نہیں، باس نے کہنا چاہا۔ سر مجھے ان تصویروں کے پرنٹ مل جائیں گے؟ برڈ نے پوچھا۔ ضرور، ہاں، بقیہ معاملات مسٹر مائیکل سے طے کر لینا، باس نے کہا۔ اوکے سر، برڈ نے بڑی ڈراؤنی آواز میں کہا۔ نینا اور ساجد کراچی پہنچ چکے تھے۔ کراچی پہنچ کر اس نے خاور کو کال کی۔ تو شیرٹن میں 2 کمرے بک کرا کے مجھے اطلاع دے، خاور نے جواب دیا۔ ساجد نے گاڑی کا رخ ہوٹل شیرٹن کی طرف موڑ دیا۔ خاور بھی کراچی پہنچ چکا تھا۔ یہاں شہزاد خان کے نام سے ڈیفنس میں اس کا بنگلہ موجود تھا۔ اس بنگلے کے سیف میں اس خفیہ تنظیم کے انتہائی اہم کاغذات اور کچھ DVDs موجود تھیں۔ خاور وہ تمام اسٹف وہاں سے نکال کر حکومت کے حوالے کرنا چاہتا تھا اور 4 دن بعد کراچی پورٹ پر تنظیم کے متوقع حملے اور دہشت گردی کو روکنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ڈبل کیبن پک اپ میں ہی کراچی آیا تھا۔ وہ ابھی تک کہیں بھی قیام نہیں کر سکا تھا۔ وہ 2 دن سے اسی پک اپ میں تھا۔
اس نے ڈیفینس فیز 5 کا ایک چکر لگایا اور محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا. پھر وہ اپنی اسٹریٹ پر پہنچا. وہاں بھی کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی. اس کے بنگلے کا گیٹ بند تھا اور اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس گیٹ کی چابی کہاں رکھی تھی. وہ سوچتا رہا اور الجھتا رہا. آخر اس نے بنگلے کی پشت سے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا. اس نے اپنی گاڑی ایسی جگہ پارک کی کہ اگر اسے ہنگامی طور پر وہاں سے نکلنا پڑے تو آسانی سے نکل جائے. اس بنگلے میں اس نے زیادہ قیام نہیں کیا تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ جہاں بھی رہتا تھا وہاں کی ایک ایک چیز، ایک ایک گوشے کو بہت توجہ اور غور سے دیکھتا تھا. وہ جانتا تھا کہ بنگلے کی پشت پر آم، بیری اور نیم کے کئی درخت ہیں. گاڑی پارک کر کے وہ پیدل ہی بنگلے کی پشت پر پہنچا. باؤنڈری وال زیادہ اونچی نہیں تھی، یا یوں کہہ لیں کہ خاور کے لیے زیادہ اونچی نہیں تھی، حالانکہ وہ 18 فٹ اونچی تھی. اس کے ساتھ والے بنگلے میں واقع نیم کی گھنی شاخیں خاصی نیچے تک پھیلی ہوئی تھیں. اکثر لوگ بنگلے لے کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں. چوکیداروں کو درختوں اور خودرو جھاڑیوں کی بڑھنے کی فکر نہیں ہوتی. وہ ساتھ والے بنگلے تک پہنچا، ارد گرد کا جائزہ لیا اور اچھل کر نیم کی ایک جھکی ہوئی شاخ پکڑ لی. شاخ اس کے وزن سے نیچے کی طرف آئی تو خاور کو یوں لگا جیسے وہ اس کا وزن نہیں سہار پائے گی، لیکن شاخ خاصی مضبوط اور لچکدار تھی. خاور اسی شاخ پر جھول کر دیوار تک پہنچ گیا. وہاں سے اس کے بنگلے کی دیوار زیادہ دور نہیں تھی، بیچ میں مشکل سے 6 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا. خاور ایک مرتبہ پھر نیم کی شاخ پر جھولا اور اچھل کر اپنے بنگلے کی دیوار تک آ گیا. اپنی دیوار پر پہنچتے ہی وہ اس پر بیٹھ گیا اور ارد گرد کا جائزہ لیا. پھر ایسا ایسا چلتا ہوا اپنے بنگلے کے نیم کے درخت تک آیا اور اس کی ایک مضبوط شاخ پکڑ کر جھول گیا. دوسرے ہی لمحے وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ اندر کی طرف کچی زمین پر کودا اور رینگتا ہوا خودرو جھاڑیوں تک چلا گیا. وہ بے تحاشا بڑھی ہوئی تھیں. کچھ دیر بیٹھا وہ ارد گرد کی سنگن لیتا رہا. پھر اس نے اپنے بغلی ہولسٹر سے 2 ماؤزر نکالے، ان پر سائلنسر فٹ کیے. ماؤزر کے فاضل میگزینز بھی اس کی جیبوں میں موجود تھے. اس کے علاوہ چھوٹا سا ایک دستی بم اور اسموک بم بھی موجود تھا. اسے یہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا. یہاں اس خفیہ تنظیم کے خلاف اس نے اچھا خاصا مواد DVD، USB اور بہت سے میموری کارڈز میں محفوظ کیا ہوا تھا. باس کو اس مواد کا علم تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اسے یہ ضرور اندازہ ہوگا کہ لاہور اور ملتان کے بعد اب خاور کراچی یا راولپنڈی کا رخ کرے گا. اس نے دونوں جگہ اپنے آدمی نگرانی کے لیے لگا دیے ہوں گے. یہ صرف خاور کا اندازہ تھا، لیکن ایسا ہونے کا قوی امکان بھی تھا. وہ دبے قدموں بنگلے کی پشت سے اقامتی حصے کی طرف بڑھا اور برآمدے کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا پیر راستے میں پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے کی طرف گرا. یہ اس کی خوش قسمتی بھی تھی، کیونکہ اسی وقت ایک بے آواز فائر ہوا اور گولی اس کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی. وہ برقی سرحد سے زمین پر لیٹ گیا اور چھپکلی کی طرح تیزی سے رینگتا ہوا خودرو جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا. فوراً ہی برآمدے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. برآمدے میں موجود شخص ایسی پوزیشن میں تھا کہ خاور سے نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، اس لیے وہ شخص اتنے اعتماد سے آگے بڑھ رہا تھا. خاور رینگتا ہوا مزید آگے بڑھا اور ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے وہ برآمدے میں موجود شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا. لیکن اب اسے برآمدے میں کوئی نظر نہ آ رہا تھا. وہ شخص غالباً برآمدے کے ستون کے پیچھے چھپ گیا تھا. اچانک خاور کو اس کا ہاتھ دکھائی دیا. اس نے بہت تیزی سے اس جگہ فائر کیا جہاں اس کے خیال میں خاور کو ہونا چاہیے تھا. پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ ستون کی طرف غائب ہو گیا. اسی وقت خاور کو برآمدے میں ایک اور آدمی نظر آیا. وہ ستون کے پیچھے چھپے ہوئے شخص سے اشارے میں کچھ پوچھ رہا تھا. خاور نے اس شخص کو نشانہ بنانا چاہا، پھر کچھ سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں اس کے نشانے کی زد پر آ جائیں تاکہ دونوں کو ایک ساتھ ہی ٹھکانے لگا سکے. اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا لیتا تو ستون کے پیچھے چھپا ہوا شخص مشکل ہی سے اس کے نشانے پر آتا. برآمدے میں آنے والا شخص اب بہت اعتماد سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. اس نے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور سامنے کی طرف اچھال دیا تاکہ خاور کوئی حرکت کرے. خاور اس کی حرکت کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا. اس نے پھر برآمدے کا ایک چکر لگایا اور پھر اپنے ساتھی سے بولا، یار یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو کس پر فائرنگ کر رہا تھا؟ میں نے خود اسے یہاں پر دیکھا تھا، دوسری آواز آئی. یار اس وقت تو دن ہے، تجھے دن میں بھی خاور کا بھوت نظر آ رہا ہے؟ وہ اگر ہوتا تو اب تک کم سے کم مجھے تو ختم کر ہی چکا ہوتا. وہ کوئی بلی ہوگی یا پھر کوئی اچکا. خاور اتنی دیر انتظار نہیں کرتا، وہ تو فوری ایکشن کا عادی ہے، اس شخص نے کہا. ستون کے پیچھے چھپے ہوئے شخص نے سر نکال کر ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا. جہاں اس نے خاور پر فائر کیا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. یار اگر کوئی آیا ہوگا تو اس کے پیروں کے نشانات تو ہوں گے. چل تو ارد گرد پر نظر رکھنا، میں دیکھتا ہوں کہ تو نے واقعی خاور کو دیکھا تھا یا یہ تیرا وہم تھا، اس نے کہا. وہ دونوں اچانک خاور کے نشانے پر آ گئے.
خاور نے دونوں ہاتھوں سے نشانہ لے کر ایک ساتھ 2 فائر کیے اور وہ دونوں کراہتے ہوئے برآمدے کی طرف الٹ گئے۔ ان کی چیخ سن کر 2 آدمی مزید وہاں پر ظاہر ہوئے۔ خاور نے ان دونوں کو بھی پلک جھپکتے میں مار گرایا۔ اس نے کچھ دیر اور انتظار کیا اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اپنی جگہ تبدیل کر لی، کیونکہ اس کے ماؤزر سے نکلتے ہوئے دھوئیں کی لکیر ابھی تک وہاں چکرا رہی تھی۔ کسی عام آدمی کو تو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن خاور جیسا تجربے کار آدمی اندازہ لگا سکتا تھا کہ جہاں دھوئیں کی ایک باریک سی لکیر چکرا رہی ہے، ہوا بالکل بند تھی، ورنہ اب تک وہ دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا ہوتا۔ خاور نے کچھ دیر انتظار کیا۔ اب بنگلے میں بالکل سناٹا تھا، موت کا سا سناٹا۔ خاور محتاط انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کی طرف بڑھا۔ یا ان لوگوں نے بنگلے کا لاک بھی کھول لیا تھا اور اس بنگلے کی بھی خوب اچھی طرح تلاشی لی تھی۔ صوفوں کے کشن ادھڑے ہوئے تھے، بیڈ کا میٹرس بھی ادھڑا ہوا تھا اور اس کی الماریاں بھی خالی تھیں، اس کے کپڑے باہر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر خاور مسکرایا۔ اس نے الماری کو ایک طرف سرکایا۔ وہ اصل میں 3 پٹ والی الماری تھی۔ اس کا ایک حصہ علیحدہ ہو کر دوسری طرف چلا گیا۔ الماری کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ خاور نے دروازہ کھولا تو اس کے پیچھے سیف تھا۔ وہاں تک ان لوگوں کی رسائی ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے سیف کا لاک کھول کر مطلوبہ اسٹف باہر نکالا اور اسے چھوٹے سے ایک پاؤچ میں رکھ لیا۔ یہاں بھی سیف میں بہت سے کرنسی نوٹ موجود تھے۔ ان میں مقامی کرنسی کے علاوہ پاؤنڈز، ڈالرز اور ریال بھی موجود تھے۔ خاور نے وہ کرنسی بھی ایک بیگ میں بھر لی اور سیف بند کر کے الماری کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگا دیا۔ الماری میں لگے ہوئے مستطیل آئینے میں اسے کسی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ تیزی سے زمین پر گر گیا اور چشمے زدن میں ماؤزر نکال لیا۔ جہاں ہو وہیں پڑے رہو، کوئی درشت لہجے میں بولا۔ وہ انگلش میں بول رہا تھا۔ ذرا سی بھی حرکت کی تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ خاور ساکت ہو گیا۔ اس نے الماری میں لگے ہوئے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے بولنے والے کے صرف ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں لمبی نال والا خوفناک جرمن لیوگر تھا۔ اچانک خاور نے برق رفتاری سے کلابازی کھائی اور فائر کر دیا۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا۔ اگر خاور کو ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو دوسری لاشوں کے ساتھ اس کی لاش بھی پڑی ہوتی۔ حملہ آور نے بھی عین اسی وقت فائر کیا تھا، بس ایک لمحے کا فرق تھا۔ اس کی گن سے فائر ضرور ہوا، لیکن گولی سامنے والی الماری میں پیوست ہو گئی۔ خاور کی چلائی ہوئی گولی حملہ آور کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی زندہ تھا اور فرش پر گرا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ خاور نے دوسرا فائر کر کے اس کی کھوپڑی پر کیا اور بنگلے سے باہر نکل آیا۔ حملہ آور کی گن پر سائلنسر نہیں تھا، اس لیے زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکہ سن کر کوئی بھی ادھر آ سکتا تھا۔ خاور برق رفتاری سے اسی طرف بڑھ گیا جدھر سے آیا تھا۔ باہر نکلنا زیادہ آسان تھا۔ اس نے اچھل کر نیم کی مضبوط شاخ پکڑی اور اس کے سہارے دیوار پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ اسے چھلانگ لگانے کی بھی مشق تھی، ورنہ اتنی بلندی سے چھلانگ لگانے پر وہ زخمی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اور تیزی سے اس طرف دوڑ پڑا جہاں اس کی گاڑی پارک تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے تیزی سے اسے سڑک پر نکال لیا۔ مین روڈ پر کافی آگے جانے کے بعد وہ ٹریفک کے ہجوم میں شامل ہو گیا، جہاں سے ایک سروس لین پر مڑ کر وہ قدرے سنسان جگہ پر پہنچا اور اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا کہ کہیں خون کا کوئی چھینٹا تو اس کے لباس پر نہیں ہے۔ اس کے ایک آستین پر خون کا ایک دھبا تھا۔ اس نے آستین الٹ کر دیکھی، اس کے بازو سے خون رس رہا تھا۔ یہ زخم اسے شاید اس وقت لگا تھا جب اس نے باؤنڈری وال سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے ٹیشو پیپر سے خون صاف کیا اور شرٹ کی آستین فولڈ کر لی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے سم کارڈز والا پاؤچ نکالا اور بہت سے بات کرنے کے لیے سیل فون میں لگانا چاہا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور برق رفتاری سے شیریٹن ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنا سیل فون نکال کر ساجد کو کال کی تو معلوم ہوا کہ ساجد نینا کو لے کر شیریٹن پہنچ چکا ہے۔ اس نے خاور کی ہدایت کے مطابق 2 کمرے بھی بک کر لیے تھے۔ ایک کمرہ مسٹر اور مسز شہزاد خان کے نام سے تھا اور دوسرا کمرہ ساجد ملک کے نام سے۔ اس نے مزید احتیاط کے طور پر شرٹ کے اوپر جیکٹ پہن لی تھی۔ موسم زیادہ گرم نہیں تھا۔ وہ پوچھ میں پہنچا تو ہوٹل کا ایک پورٹر اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے دونوں بڑے بیگ گاڑی سے نکال کر اسے دے دیے اور ڈی وی ڈیز والا پاؤچ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس نے پورٹر کو بتایا کہ میں شہزاد خان ہوں، میری مسز یہاں پر پہنچ چکی ہوں گی، مجھے اسی کمرے میں جانا ہے۔ پورٹر نے استقبالیہ کلرک کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ مسکرا کر بولی، روم نمبر 421 سر۔ جواب میں خاور بھی مسکرا دیا اور پورٹر کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت ہوٹل کا ایک شخص دوڑا ہوا اس کے پاس آیا۔ سر، آپ کی گاڑی؟ اوہ یس، خاور نے کہا اور گاڑی کی چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، روم نمبر 421۔ اوکے سر، پارکنگ لاٹ والے نے مؤدب ہو کر کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے پورٹر کو 100 روپے کی ٹپ دے کر رخصت کر دیا۔
اس کے جانے کے بعد خاور نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اسے نینا کا خوبصورت اور معصوم چہرہ نظر آیا۔ وہ بھی مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ خاور نے ہنس کر کہا، مجھے اندر تو آنے دو، یا دروازے پر ہی کھڑی مجھے تکتی رہو گی؟ نینا جیسے ہوش میں آ گئی۔ اس نے شہزاد کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ شہزاد خان نے اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور اندر داخل ہو گیا۔ نینا آگے بڑھ کر اس کی باہوں میں جھول گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ ارے ارے، اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو میں آ گیا ہوں، خاور نے کہا۔ نینا روتے روتے ہنسنے لگی اور بولی، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ خاور اسے سہارا دے کر بیڈ تک لایا اور آہستگی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ پھر نینا سے بولا، ساجد کہاں ہے؟ وہ سامنے والے کمرے میں ہے، نینا نے کہا۔ میں اسے بلاؤں؟ پہلے میں تم سے تو مل لوں، خاور نے ہنس کر کہا، اور نینا کو ایک مرتبہ پھر باہوں میں لے لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔